آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یقیناً ذی الحج کا مہینہ ماہ رمضان کے بعد سب سے عظیم فضیلت کا مقام مرتبہ رکھتا ہے، سب سے بلند مقام مہینوں کے اندر رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے کو ماہ رمضان سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور وہ کس بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا، اور وہ 9-10 کو ماتم بھی کرتے ہیں اور غم و غصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، خود ہی شہید کر کے خود ہی مار کے ان کو بعد میں غم و غصہ کا اظہار کرنا یقیناً انتہائی بدقسمتی ان کی ہے اور بے وقوفی کے اوپر ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے ماہ رمضان سے بھی محرم الحرام کو زیادہ فضیلت دے دی ہے کہ محرم الحرام کے اندر نہ شادی کی جائے، نہ بیعت کیا جائے، نہ نکاح کیا جائے، ان ساری رسومات کو وہ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے ماہ محرم کے اندر شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تو اس مہینے کو نکاح کے لیے ایک مہینہ مؤخر کر دینا یہ شرعی لحاظ سے اس کا شریعت کے اندر کوئی تقاضا موجود نہیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا تھا کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک عظیم سانحہ جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 22 یا 23 یا 24 برس بعد میں پیش آیا، وہ ہے شہادت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی مشکلیں اور صعوبتیں دے کر سیدنا عثمان ذی النورین کو ظالم اور کافروں نے شہید کر دیا۔ یقیناً آج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے تذکرے کو ایسے زندہ کیا کہ عید کے فوراً بعد جو خطبہ جمعہ آتا ہے، ہر مسلمان اپنے اوپر اس بات کو فرض سمجھتا ہے